عما يتساءلون عن النبأ العظیم، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا من الجنۃ والناس۔ پارے کے آغاز میں قیامت کے متعلق سوال کا تذکرہ، پارے کے اختتام پر جنوں اور انسانوں کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ قیامت کے متعلقہ سوال کرنے والے بھی جن اور انسان ہیں، جبکہ روز قیامت جواب دے بھی جن اور انسان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں قیامت کے چند مناظر بیان کیے، قیامت کے مناظر بیان کیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کے 37 تک فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسا دن ہوگا کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، اس دن بھاگے گا۔ تو اسی طرح سورہ مطففین آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، روز قیامت لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں علم نافع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم نافع کو سیکھیں۔ ہم ان چکروں میں نہ پڑیں کہ یہ سامنے والا کون ہے، ہم اس چکر میں پڑھیں اگر اس سے ہمیں علم نافع حاصل ہو سکتا ہے تو ہم اس سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم نافع کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اللہ رب العالمین نے ہمیں علم نافع کے لیے جستجو کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام جو بہت ہی معزز ہے، بہت ہی عزت والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ تعلیم دی جس کا اس کو ادراک ہی نہیں تھا، جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5 تک ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح سورہ علق آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب حاصل کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ فرمایا کلا لا تطیعوا واسجدوا واقترب، ہرگز نہیں تم نہ اس کی اطاعت کرنا، واسجد واقترب، تم یوں کرو کہ تم مجھے راضی کرنے کے لیے سجدہ کرو، واقترب، اور میرا قرب حاصل کرو۔ ان کی باتیں چھوڑ دو، وہ کیا باتیں کرتے مشرکین، انہیں چھوڑ دو۔ کلا لا تطیع، ان کے پیچھے مت جاؤ، تمہیں کیا کرنا چاہیے، واسجد، تم مجھے سجدہ کرو، واقترب، اور میرا قرب حاصل کرو، اس کی کوشش کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اور اسی طریقے سے سورہ بینہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے شرک سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے چاہے مشرکوں میں سے، وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اولئک هم شر البریہ، اور یہ لوگ بدترین مخلوق میں سے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق آیت نمبر 1 میں، اور اسی طرح سورہ ناس آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پروردگار، جو لوگوں کا پروردگار ہے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔